سنو، نہ تمہاری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا حج، کوئی چیز کی گارنٹی نہیں ہے جب تک معصومین کی شفا نہ ہو۔ کوئی چیز کو بولا تو ہم کو پتہ ہی، ہم کس چیز کا غرور کر رہے ہیں؟ یہ غرور اگر یہ میں ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے، میں ہماری قوم سے ہٹ جائے، تو یقین کرو تم اپنے دور کے سلمان اور بزر، آپ سوچیں، آپ خود سوچیں، سلمان سے بڑا کوئی شیعہ تھا؟ سلمان کی وجہ سے پتا چلا کہ علی کی محبت کے درجات کیا ہیں۔ دنیا کو معلوم نہیں تھا، سلمان کی وجہ سے معلوم ہوا کہ محبت علی کتنی دور تک بس جا سکتی، حد نہیں ہے، 10 درجوں سے زیادہ تو 11 درجے والا پیدا نہیں ہوا۔ سلمان جس نے محبت علی کے لیمیٹیشنز کو بتایا، درجات کو بتایا، اور بوزر 9 درجے پہ، سلمان 10 درجے پہ، میں 2 دن اور بنارس میں ہوں، تاریخ کا کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیے کہ جہاں سلمان نے فخر کیا، ناز کیا، تکبر کیا، اور کہا میں اتنا چاہنے والا، ہمیشہ اتنی محبت کرنے والا بھی کبھی بوزر سے نہیں کہتا، مقدار سے نہیں کہتا، عمار سے نہیں کہتا کہ میں اتنا بڑا، میں اتنا عبادت گزار، تو ہم کس قابل ہیں؟ ہم کس قابل ہیں؟ میں یوں سے کہہ رہا ہوں، لیو اٹ، ذہنوں سے نکال دو، میں کچھ نہیں ہے، دعا کرو کہ ہر عبادت کو تمہارا امام قبول کرو، انکساری سے تم سر جھکاؤ، دعا یہ کرو کہ تمہارا امام ہمارا سر کو، اور اگر امام سر کو بنارس میں اٹھائے گا نا تو ابدی زندگی ملے گی، یہاں بھی عزت ہوگی، امام بھی عزت ہوگی۔ پہلا میسج امام نے کہا کہ میں کو ہٹا دو، ابراہیم کو سینے سے لگایا، کہا ابراہیم تم واپس جاؤ۔ واپس جانے کے بعد پورے بغداد میں لوگوں کو پتا چلے گا، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، حاکم وقت جو بغداد کا ہے وہ تم کو بلائے گا اور بلا کر انعام دے گا، پیسہ دے گا، تم لینا نہیں اس کو، بلکہ میرا بیٹا ابنی کہا ہلے میں جاؤ، وہ تم کو پیسہ دے گا، تمہاری باقی زندگی جو غربت کی ہے نا وہ بہت آرام سے اتنے سال آرام سے گزر گئی۔ ایک بات رو کے اور بولو، ایک دفعہ کوشش کرو کہ امام سے مل لے، اگر کوئی امام سے ملے تو امام خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، یقین کریں، یقین کریں، یقین کریں، کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، کوشش کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو بلیسنگ ہے، جو رحمت ہے نا امام کی، انبیلیویبل، انسان سوچ نہیں سکتا کہ جو امام کی عطا ہے، اس لیے کے لیے اس علی کا بیٹا ہے، اس علی کا بیٹا ہے، اس دور کا علی ہے، اس دور کا علی ہے کہ ساحل نے یہ سوچ کے نہیں مانگا تھا، اس نے یہ کہا تھا مولا مجھے بھوک لگ رہی، ایک روٹی دو، تو اس کو پتا نہیں تھا کہ ایک روٹی کے بدلے میں اتنا علی دے سکتا ہے، غیر حساب کا نمائندہ ہے زمین پہ، اللہ کا حساب ہے نا، تو ایسا کوشش کر۔ امام نے کیا کہا؟ ابراہیم تو واپس جا، یہ کہہ کر امام پڑھ گئے۔ اب سنو دوسرا میسج، امام پڑھ گئے، پلٹ کر امام کے ساتھ جو 3 صحابی تھے وہ پڑھے، امام چل گئے۔ ابراہیم نے پکار کے کہا مولا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مولا آپ مجھے اپنے ساتھ لے۔ امام اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، پلیز غور سے سنو، دوسرا پہلا آگے بڑھا رہے ہیں، ابراہیم پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو، مولا میں بغیر آپ کے نہیں رہ سکتا۔ امام رکے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جاؤ۔ اس نے کہا مولا رونے لگا، کہا مولا میں ایسا نہیں، مولا پلیز مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں دنیا میں جو واپس جا کے کیا کروں، اب آپ مل لیں، آپ مجھے اپنے ساتھ۔ امام کہا واپس جاؤ اور آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر یہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، امام پھر رکے کہا ابراہیم واپس جاؤ۔ یہ چیخنے لگا، رونے لگا، فریاد محبت میں فریاد کرنے لگا، کہا مولا آپ ہم مجھے اپنے ساتھ لے لو، مولا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ امام چلتے پھر آگے بڑھے، تیسری مرتبہ امام رکے، دیکھا وہ اسی طرح دوڑتے ہوئے ایک ہی جملہ کہہ رہے امام مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ 2 دفعہ امام نے کہہ دیا تھا کہ واپس جاؤ، 2 دفعہ کہنے کے بعد بھی آگے بڑھتے روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لے، محبت میں کہہ رہا ہے، محبت میں کہہ رہا ہے، اور آگے بڑھا۔ امام تیسری مرتبہ رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہ ہو۔
امام کو معرفت سے ماننا ہے، دیوانگی سے نہیں. امام کو دیوانگی نہیں چاہیے، امام کو معرفت چاہیے. معرفت ہوگی تو پھر پردے بھی ہٹیں گے، قتل بھی ہٹیں گے. امام نے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے کہ جس میں اطاعت نہ ہو. ایک لمحے کے لیے مجھے معاف کر دیں. اب بولو کتنی اطاعت. امام کو کیا چاہیے؟ دو چیزیں چاہیے. آپ علامت حروف اللہ یا مولا کل صبح میں کہنا ہے آپ کو انشاءاللہ. امام کو چاہیے کیا ہم سے؟ دو چیزیں. پہلی دو چیزیں، ایک اپنی چیک کرو حاشیہ کہ ہم کیا مجھ میں ہے. سب سے پہلے میں کو نکالو. اور دوسری چیز اطاعت کو پیدا کرو. یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر ہم امام سے قریب ہو سکتے. سب سے پہلے ان دو چیزوں کو نکالو دوستو. ہر کیا تو میری آواز سن رہا ہوں، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریولیوشن لاؤ، یہ انقلاب بنارس میں لاؤ، یہ چینج کرو. اگر بچہ جوان لڑکا لڑکی اپنے گھروں میں اوبیڈینٹ ہو جائے، میں ختم ہو جائے، تو گھر کا ماحول خود بخود صحیح ہوگا. گھر کا ماحول خود بخود صحیح ہوگا. اطاعت اور امام کی اطاعت جملہ ایک ہے. اتنا سا اطاعت، اس میں پورا اسلام ہے. اطاعت کا ورڈ اتنا سا، اوبیڈینٹ اتنا سا ورڈ ہے، لیکن پورا اسلام اوبیڈینٹ میں ہے. پورا اسلام اطاعت میں ہے. اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب چیک کرو کہ میں صبح فجر پہ اٹھتا ہوں، چیک یہ کرو کہ چہرے پہ میری داڑھی ہے، چیک لڑکی یہ کرے کہ میں حجاب کرتی ہوں. یوتھ یہ سوچے کہ میں وہ چیزیں چھوڑ چکا ہوں جو امام کو پسند نہیں ہے. امام کو پسند کیا چیز نہیں ہے؟ میوزک. آپ کہتے ہیں ہم تو سنتے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک رات میں آہستہ آہستہ آواز کانوں میں نہ آئے. نیند ہی نہیں آتی. میوزک 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 میوزک. If we don't leave this, اگر نہیں چھوڑو گے تو امام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے ٹیلی فون ٹونز کو بدلو. ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو. نوکیا کا ہو، آئی فون ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو دوستو. میں اس سال عاشورے کا 9 محرم کا بامبے کا قصہ سنا تھا. 9 محرم بامبے میں، اور میرے 5 اشیاء ہوتے محرم میں ماشاءاللہ. ایک فون آیا، میں بیزی تھا، مس کال تھی. جب میں نے کال کیا تھوڑی دیر کے بعد تو جو بیل بج رہی تھی، انڈین سانگ، بیوٹیفل انڈین سانگ. میں بیوٹیفل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. ایک انڈین سانگ بجے، ہندی گانا. اس نے کچھ دیر بعد اٹھا کے کہا مولانا آئی ایم سوری. میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے اپنا نام دیا. میں نام نہیں بولوں. میں نے کہا بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا 9 محرم. میں نے کہا کل کیا ہے؟ اس نے کہا عاشورہ. میں نے کہا کل اگر کوئی آپ کو فون کرے تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کل اگر کوئی آپ کو فون کرے تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ آپ انڈین سانگ عاشورے کو سناؤ گے؟ پھر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو؟ How dare are you? How dare? عزیزہ نے گرامی، میرے بھائیوں میرے بہنوں، میں لڑکیوں اور لڑکوں سے بات کروں کہ پلیز اگر آپ اپنے آپ کو شہزادی کونین کی کنیز سمجھتی ہیں، اگر آپ اپنے آقا حسین کے غلام سمجھتے ہیں، اس چیز کو کنڈیم کرو، اس چیز کو
منبر سے کہہ رہا ہوں، منبر سے، زمانے کے امام کی خواہش، کوئی دنیا میں پرابلم ہو، کوئی دنیا میں پرابلم ہو، اگر 70 زیارت عاشورہ کوئی پڑھے، اور یہ بھی میرا ایک مشن ہے، دنیا میں جہاں جاتا ہوں زیارت عاشورہ، نماز جعفر طیار کے وہ اعمال کرواتا ہوں جو ہر شہر سے، بامبے میں ہو، امریکہ میں ہو، لکھنؤ میں ہو، ڈپٹی عظیم میں، کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہے بہرحال۔ تو زیارت عاشورہ میں یہ ہم کہتے ہیں انی سلمن لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے مظلوم امام کو کہہ رہے ہیں، ہم اپنے امام زمانہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مولا حسین سے کہہ رہے ہیں، کیا امام حسین، اے امام حسین، انی سلمن لمن سالمکم، کہ مولا حسین آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ جنگ میری بھی ہے، آپ نے جس کے ساتھ صلح کیا، پیس کیا، اس کے ساتھ میں بھی صلح کروں گا، اور حربن لیمن حاربکم، آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ جنگ میں بھی کروں گا الی یوم القیامہ۔ یہ حبیب بن کے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے، تو معصوم حسین بن علی صاحب سب ادا کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے جس کے ساتھ صلح کیا ہم کریں گے، آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی ہم کریں گے۔ حسین کی جنگ یزید سے کوئی ایک چیز کے لیے نہیں تھی، پورے اسلام کی تھی۔ یزید جب جہتیمہ کا الٹاوا قافلہ پہنچا تھا تو یزید 3 چیزیں کر چکا تھا وہاں پہ۔ وہ امام کہتے کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، دیکھو میرے چاہنے والوں، ان 3 چیزوں کو کبھی نہیں کرنا۔ ہم کو دربار یزید یاد آتا، کبھی نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، گیمبلنگ نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا، شیو نہیں کرنا، داڑھی موڑ کے آیا تھا، اور میوزک نہیں سننا۔ یہ یزید کی فیوریٹ چیز تھی، میوزک، یزید کی موسٹ فیوریٹ چیز، یزید کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، یزید کا جو ننیال ہے پورا اس کی ماں کی سائڈ ہے، وہ میوزیشنز تھے، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو یزید کی موسٹ فیوریٹ چیز، اگر آج کی مجلس کے بعد کسی یوتھ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے میوزک نہیں سنوں گا تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا۔ آج کی رات کا